بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. سورہ انعام کی یہ آیت ہے، اور ان آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف فرمایا ہے، اپنی شان کے بارے میں اظہار فرمایا ہے. جب یہ بات کفار مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو ماننے کے بجائے ان لوگوں نے اللہ کا اور اللہ کے نبی کا استہزاء، مذاق بنایا، العیاذ باللہ. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے انجام کے بارے میں باخبر کیا کہ دیکھو دنیا کی بھی رسوائی ہوگی اور آخرت کے اعتبار سے بھی ذلت اٹھانی پڑے گی اگر تمہارا یہ سرکش والا طریقہ جاری رہا، تو وہ لوگ کہنے لگے کفار مکہ کہ تم مٹھی بھر ہمارا کیا نقصان پہنچا سکو گے. تو بہرحال ماننا چاہیے تھا لیکن نہ مانا. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس طرح اعراض کرنے پہ، منہ بنانے پہ، حق بات کو قبول نہ کرنے پہ یہاں آیت میں تنبیہ فرمائی ہے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات اگرچہ کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالی ہر سرکش کو، ہر انکار کرنے والے کو یا اللہ کی ذات کے بارے میں مذاق بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں متنبہ کیا ہے اور ان کو ان کے انجام سے باخبر کیا ہے. تو گویا کہ یہ آیات اپنے حکم کے اندر عام ہیں، جو ہر سرکش اور معاند یعنی انکار کرنے والوں کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کبھی اللہ کی وحدانیت پر کوئی دلیل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں، قرآن پیش کرے، یا اللہ کے نبی معجزے کے ذریعے کوئی بات پیش کریں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ یہ کہ اللہ کے نبی کا مذاق بنایا جائے، تمسخر کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے ایسے مذاق بنانے والوں کو یا اللہ کے بارے میں غلط سلط باتیں کہنے والوں کو اللہ نے وعید سنائی، ان کو ڈرایا. اور ڈرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اگر باز آ جاؤ گے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اگر نہیں باز آؤ گے تو دیکھو تم کیا، تمہارے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں کو محض اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جو طاقت میں بھی تم سے زیادہ تھیں، جو عیش و عشرت میں بھی
تم سے زیادہ تھیں، اولاد کے اعتبار سے بھی ان کی اولادیں تم سے زیادہ تھیں۔ جب انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو جھٹلایا تو دیکھو انجام کیسا خراب ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ وہ امتیں ہلاک کر سکتا ہے جو طاقت میں، قوت میں، دولت میں، صحت میں، ہر اعتبار سے تم سے بڑھی ہوئی تھیں، جب ان امتوں کو نہ ان کا مال بچا سکا، نہ ان کی اولاد بچا سکی، نہ عیش و عشرت کے سامان بچا سکے، تو تم کس درجے میں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری سرکشیوں کی وجہ سے دنیا میں باقی رکھے گا۔ حضرات مفسرین نے ان آیات کے تحت، اس جملے کے تحت لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو ان کی زندگیوں ہی میں بدر کے میدان میں ذلت و رسوائی کی جو وعدہ کیا تھا کہ اگر اپنی سرکشی پر جمے رہو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے ختم کر دے گا، کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار بدر کے میدان میں ان کے سر ان کے تن سے جدا ہو چکے تھے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، عن قریب خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کی وہ ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ نے کہیں اپنا اگر تعارف فرمایا تو اللہ کے تعارف کا مذاق بنانا، اللہ کے نبی نے کوئی بات معجزے سے ثابت کی کہ مثال کے طور پر معراج کا جانا آنا، تو اسی کا مذاق بنانا کہ ایک رات میں یہ کیسے ممکن ہے۔ اللہ نے بلایا، اللہ نے کرایا، معجزہ تھا، اللہ کے نبی کا ماننا چاہیے تھا، نہ یہ کہ تمسخر ہنسی بنانا اللہ کے نبی کی ان باتوں کا۔ تو اللہ نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ، اللہ تعالیٰ عن قریب باخبر کر دے گا اس سلسلے میں جس پر یہ لوگ مذاق بنایا کرتے تھے۔ لکھا ہے کہ یہ آیت کا یہ حکم عام ہے کہ رہتی دنیا تک جب اللہ کا یا اللہ کے نبی کے کسی بھی حکم کا مذاق بنایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دنیا میں بھی باقی نہ رکھے گا، ان کا نام و نشان تک مٹا دے گا۔ اسی کو لکھا ہے اللہ نے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے لے لی۔ ایک قوم نے اگر کسی نے بھی اللہ کا یا اللہ کی باتوں کا مذاق بنایا، کچھ حد تک کچھ دنوں تک کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جب پکڑ آتی ہے تو بہت سخت ہوتی ہے، اور اس وقت شرمندگی بھی کام نہیں دیتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نمونہ بدر میں بھی دکھایا اور دیگر مواقع پہ بھی دکھایا، اور یہ تو دنیا کی سزا تھی، آخرت کے اعتبار سے جو ہونے والا ہے وہ تو ہونے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دونوں سزاؤں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اور خاص یہ کفار مکہ ہی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اگرچہ آیتیں کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، اس کے تمام احکامات کے اندر عموم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے استہزاء کرنے والے یا قرآن کی آیتوں سے منہ موڑنے والوں کے بارے میں یہ انجام بیان فرمایا ہے جو یہاں آیت میں اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد اللہ نے فرمایا ان نافرمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب بھی کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ چنانچہ جب حق ان کے پاس آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلایا۔ نتیجہ یہ ہے
کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، یعنی اگر اسلام کا یا اسلامی تعلیمات کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کے معجزات کا، اللہ کے نبی کی سنتوں کا، جس بات کا بھی یہ مذاق اڑاتے ہیں، جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ اللہ نمونے کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ مذاق بنانے والوں نے نہیں دیکھا کہ ہم ان سے پہلے کتنی قوموں کو، یعنی جو نافرمان قومیں تھیں، ہلاک کر چکے ہیں۔ ان کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار دیا تھا جو اقتدار ہم نے تمہیں نہیں دیا، یعنی حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ تھے۔ ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں بھیجیں اور ہم نے دریاؤں کو مقرر کر دیا کہ وہ دریا ان کے نیچے بہتے رہیں، لیکن یعنی حکومت، سلطنت، شان و شوکت، عیش و عشرت میں وہ قومیں تم سے زیادہ تھیں، ان کے اوپر اللہ نے بے شمار نعمتیں نازل فرمائیں، لیکن جب نافرمانی کا طریقہ اختیار کیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد دوسری نسلیں پیدا کیں۔ معلوم یہ ہوا کہ کسی کی شان و شوکت کے اندر دوام نہیں ہے، باقی رہنے والی ذات تن تنہا یہ اللہ کی ہے۔